کس فیول کے اوپر ہمیں بجلی بنانی چاہیے. تو اگر یہ مسلسل ڈبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی, ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے مہنگی بجلی کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم سبسڈیز دے رہے ہیں, یہ سبسڈیز کی اتنی بڑی ڈسٹورشن آئی ہوئی ہے. یہ ابھی جو گیس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جب یہ ڈبیٹ ہوگی تو یہ بھی سوچیں گے کہ صرف 27% پاکستانیوں کو پائپ گیس ملتی ہے, جو گھروں میں گیس ملتی ہے. تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں, جو میں بھی کرتا ہوں. تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ان کی جو کاسٹ ہے ایل پی جی کی, وہ کتنی 4 گنا زیادہ ہے. وہ 4 گنا زیادہ ہے ان 27% کنزیومرز کے جن کے گھر گیس آتی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈسٹورشن ہے. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ غریب لوگ ہیں, پہاڑوں پہ رہتے ہیں, جو کہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں. تو سبسڈی کا تو مقصد ہی 2 مقصد ہوتے ہیں سبسڈیز کے. ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں. ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں, جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں, جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری سبسڈائز ان لوگوں کو کریں جو وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان علاقوں کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں. اور پھر جو سیکنڈ اس کی سبسڈی کا ہے کہ اپارٹ فرام کہ لوگوں کو لفٹ کرو اور علاقوں کو ویلتھ کریٹ کریں. سبسڈی اس طرح ہو کہ وہ ویلتھ کریشن کرے تاکہ وہ ملک کی ویلتھ بڑھے, جی ڈی پی بڑھے, پر کیپٹا انکم بڑھے. اور ہمارے کیس میں ہمارے جو اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں ملک کے اوپر, ہم قرضے واپس کرنے شروع کریں. تو جو میں نے سبسڈیز کے اوپر جو پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹلی, تو وہ تو بالکل ایک اور قسم کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں. وہ تو وہ لوگ سبسڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو پہلی بڑے طاقتور ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ ساری ڈسٹورشن اس لیے آئیں کہ ہم نے کبھی ڈبیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں کس طرح کی انرجی چاہیے تھی, ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے تھی. اور آج ہم وہ کیونکہ ہم نے نہیں کی, آج ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. اور آج میں بڑا ویسے آئی پی پیز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ری نیگوشیٹ کیا کانٹریکٹس. اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نیگوسیشنز کی ہیں کانٹریکٹس کی, کتنی بڑی سیونگ اس سے ہوئی ہے, یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر. لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اس سے پہلے ہم ڈبیٹس کر لیتے اور ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے یہ جو اس سیمینار میں, کہ اب فیوچر ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائی کرتے آ رہے تھے, انڈیجنس گیس, جیسے جیسے اس کے ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو آگے ہم نے اب کیسے ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ ہمیں سردیوں میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے گیس کا, شارٹیجز. اور پھر جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس, وہ اس نے حمایت اللہ نے بتائی آپ کو دیا کہ وہ فرق کتنا ہے. جو لوکلی گیس پروڈیوس کر رہے ہیں, جو امپورٹڈ گیس, بہت بڑا فرق ہے اس میں. تو اب آگے ہم نے کیسے چلنا ہے. سب سے پہلے تو جو آپ ڈبیٹ کریں گے, سب سے پہلے ایک ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں. کیونکہ یہ نہیں کسی ملک میں ہوتا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے اور ملک نیچے آ جائے, یا ملک اوپر جائے اور صوبے کئی دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کہ اگر ملک میں ایکویٹیبل گروتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خطہ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا. اس لیے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈبیٹ کریں کہ یہ بیسٹ. اب ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں, گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے, ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ آگے ریزروز ہیں اور ان میں سے گیس نکلے گی, نہیں بھی نکلے گی, یہ بھی ابھی نہیں پتہ. ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکزون جو ڈرلنگ کر رہا تھا آف شور, اس میں سے گیس نکلے گی, نہیں نکلی. وہ بڑے سرٹن تھے کہ گیس نکلے گی. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا بڑا ہیوی کاسٹ ہوتا ہے یہ جو کنویں جب ہم گیس کے کھودتے ہیں.
تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ندیم آپ اس کو جو ڈبیٹ کو لیڈ کریں گے اس کے اندر اینڈ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ وے فارورڈ کیا ہے ہمارے ملک کا. اور پنجاب ڈیفیسٹ میں ہے, پنجاب پرابلمس فیس کر رہا ہے. کے پی فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی گیس ہے ان کو, اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. سندھ کے ابھی آپ نے ویوز سن لیے. تو ایونچولی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک کوئی کنسنسس بنے اور بڑی پکچر آپ دیکھیں, کیونکہ ایونچولی یہ جو ہم سبسڈائز کرتے ہیں یہ سبسڈی کہیں سے تو دیتے ہیں, اور وہ سبسڈی چلی جاتی ہے قرضوں کے اوپر, اور وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں. تو قرضے تو ایونچولی دینے ہیں. تو جب آپ قرضے دیتے ہیں تو وہ سارا جو قوم کا جو پورا پول ہے اسی میں سے پیسہ نکلتا ہے, کیونکہ جو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے صوبوں کو وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو بھیجتی ہے تو وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے. تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو صوبوں کو ایونچولی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو آپ کی ڈبیٹ ہوگی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے ایک کنسنسس بلڈنگ ہو, ایک ساری قوم میں شعور ہو, پھر قوم فیصلے بھی ٹھیک کرتی ہے, پھر میڈیا کے اوپر بھی صحیح ڈبیٹ چلتی ہے. جب ہم ڈبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو میڈیا جو اس کو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو ملک میں بجائے کنسنسس بلڈنگ کے ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں. صوبے سمجھتے ہیں ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے, اور وہ ملک بجائے یونائٹ ہونے کے ٹو فیس کرائسز وہ ملک ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ وش کرتا ہوں کہ ہماری ملک میں بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہمیشہ نیشنل ڈیبیٹس ہو تاکہ کنسنسس بلڈنگ ہو. جب میں چائنا گیا تو میں بڑا انٹرسٹڈ تھا کہ چائنا کی جو یہ فینومینل گروتھ ہے اس کے پیچھے کیا کامیابی کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوئی ہیومن ہسٹری میں اتنی ریپڈ پروگریس کسی کی نہیں ہوئی. تو جو بھی میں نے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہ ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے, ڈبیٹس ہوتی ہیں, ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا انگلینڈ کے اندر بریکسٹ کے اوپر جس طرح کی ڈبیٹس ہوئیں, گورنمنٹ گری, جس لیول کی وہ ڈبیٹس ہوئیں, اور ایونچولی انہوں نے ابھی بھی وہ, اور بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ قوم آدھی ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے بیچ میں, آدھے اس طرف ہے آدھے اس طرف ہے. تو اس کے بیچ میں بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی نظر آئی. تو چائنا کے اندر تو الیکٹرل پالیٹکس نہیں ہے, لیکن جب ہم نے کمیونسٹ پارٹی کا اسٹڈی کیا تو ان کے اندر بڑی ایلیبریٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ان کی پارٹی کے اندر ڈبیٹس ہوتی ہیں. تو ان کا ایک بڑا سسٹم ہے کہ وہ بھی ایک کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی, دو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہیں. ایک کہ وہاں میریٹوکریسی کا بہت زبردست سسٹم ہے. وہ ساری جو کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں. ان کے جو آپ لیڈرشپ دیکھیں, ان کی اسٹڈی کریں پروفائلز, تو یہ بڑی ایک ریگرس ایک سسٹم کے تحت اوپر پہنچے. ان کی آپ دیکھیں کدھر سے شروع ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے کینٹونز میں کام کرتے 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 یہ جو ان کے لیڈرز ہیں پریمیئر لی اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں, ان کی بہت سٹرگل سے اوپر آئے. اسی طرح ان کی یہ بڑی ان کی جو سسٹم ہے کمیونسٹ پارٹی کا وہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے میرٹ کو اوپر لے کے آتا ہے. دوسری چیز ان کی بڑی زبردست لانگ ٹرم پلاننگ ہے. 20 سال کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرے. جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی سچویشن میں نہیں آتے. آج پاکستان پھنسا ہوا ہے, ہمارا اتنا بڑا ہائیڈرو پوٹینشل ہے اور ہم نے اتنی دیر تک سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے اوپر ملک کو چلایا, تو ایک دم کرائسس میں آ گئے کیونکہ کسی نے آگے نہیں سوچا کہ ہمیں اور اپنا ہائیڈرو پوٹینشل پاکستان کا تو بہت ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی نے نہیں سوچا. انفارچونیٹلی بیکاز یہ جو ہمارا سسٹم, ہم الیکشن کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم دکھا کے تو الیکشن میں اس کو کیش ان کریں,
तो हाइड्रो प्रोजेक्ट तो लंबी जेस्टेशन के होते हैं, इसलिए वो बने ही नहीं। और जो अनफॉर्चुनेटली जो मिलिट्री रूल भी था उसके अंदर भी ये सोचा नहीं। ये जो पिछले 30 साल में चाइना के अंदर उनकी इतनी थरो डिबेट से उनकी पूरी लंबी पॉलिसीज़ जो हमने उनकी देखी, उनकी 30-30 साल की पॉलिसीज़ बनी हुई है। और ये जो फिनोमिनल ग्रोथ थी, इसकी बहुत बड़ी वजह एक नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने फैसला किया कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ है। फिर उन्होंने कैसे अपने गरीब लोगों को लिफ्ट किया और फिर अब गरीब इलाकों को कैसे वो बिल्ड ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारे लिए ये डिबेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियाँ में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और जो हम अब ज़्यादातर इम्पोर्टेड गैस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, उसमें और डोमेस्टिक गैस में वो जो आपने दिखाया भी था चार्ट में, इतना बड़ा अब गल्फ है कि हम अगर गैस जिस कीमत के ऊपर बेचते हैं लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इम्पोर्टेड गैस इंपोर्ट करके और इस कीमत पे बेचें। और वो अभी से सर्कुलर डेट बननी शुरू हो गई है गैस सेक्टर के ऊपर, जो कभी पहले नहीं थी, सिंपली इसलिए कि बाहर से जो हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत और जो हम बेच रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ा गल्फ है। जो हमारा सर्कुलर डेट बिजली में भी क्यों है, क्योंकि जो हमने जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और जिस प्राइस के ऊपर हम बिजली बेच रहे हैं, ऑन एन एवरेज 17 रुपए यूनिट के ऊपर हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और 14 रुपए यूनिट के ऊपर हम बिजली बेच रहे हैं। तो वो जो 3 रुपए यूनिट जा रहा है वो सारा सर्कुलर डेट के ऊपर जा रहा है। उसी तरह अब गैस की सर्कुलर डेट बढ़ रही है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका सेमिनार, ये डिबेट, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद एक कंसेंसस बनेगा। अभी तो हमने ओपनिंग में तो हमने सुना कि केपी ने अपने इंटरेस्ट की बात की और उनको करना चाहिए, सिंध ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, उनको भी करना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली एक नेशनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इवेंचुअली जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोविंशियल इंटरेस्ट भी फंस जाएंगे बीच में। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि जब आपके पास जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने बांटते हैं सूबों के अंदर, अगर वही कम होता जाए क्योंकि हमने सब्सिडीज़ की वजह से वो उसका अमाउंट ही कम होता जाए, तो इवेंचुअली तो सारा मुल्क सफ़र करेगा। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि नदीम, आप और आप सब बैठ के, आई होप कि जब सेमिनार कंक्लूड होगा तो नेशन के सामने आप कोई प्रेजेंट करेंगे किसी किस्म का एक प्रोग्राम जो एक रोड मैप देगा लोगों को कि हमने अब इसमें से निकलना कैसे है। शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आने वाले दिनों में गैस का बहरान शदीद होगा और हमें इस बहरान पर काबू पाने के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। और अब वक्त हुआ हेडलाइंस का।